تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ تمہیں اللہ نے جو ہاتھ دیا ہے، ایک ہاتھ سے کھاتے ہو، دوسرے ہاتھ اس جگہ پہ لگاتے ہو جو جگہ پہ وہ غریب لگاتا ہے۔ تو سوچئے پھر گھمنڈ کس بات کا؟ تمہارے پیٹ میں بھی وہی چیز ہے، اس کے پیٹ میں بھی وہی چیز ہے، تمہارے پاس بھی وہی ہاتھ ہے، اس کے پاس بھی وہی ہاتھ ہے، تو صرف فرق اتنا ہے کہ تو پیسے میں امیر ہے، وہ نہ پیسے میں غریب ہے، بس یہی بات ہے۔ اس کو بھی دو گز، اس کو بھی دو گز، اس کو بھی قبرستان، اس کو بھی قبرستان، اس کو بھی موت آئے گی، اس کو بھی موت آئے گی، وہ بھی انسان، یہ بھی انسان۔ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ امیر انسان انسان ہے، غریب انسان جانور ہے، کبھی نہیں کہے گا۔ ایک اندھا انسان بھی وہی کہے گا، چاہے کتنوں کا ہر کا مالک ہو جائے، انسان ہی ہوگا، چاہے اس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہ ہو، وہ بھی انسان ہی ہوگا۔ سوچئے پھر ہم اپنے حیثیت کو بھول گئے، ہم اپنی مسلمتی کو بھول گئے۔ آج مرے قبرستان لے جا کر دفن کرے، یہاں خلقناک کو کہہ دیے بھول گئے۔ آج تم گئے وہ پیا وہی تم کہہ دیے بھول گئے، پھر کہہ دیے وہ بھی دوسرا کہہ کر بھول گئے۔ پڑوسی انسان مرا انا للہ پڑھے، دوسرا انسان مرا انا للہ پڑھے، باپ مرا انا للہ پڑھے، باپ کا بیٹا مرا وہی انا للہ پڑھے، کوئی غریب مرا وہی انا للہ پڑھے، اور اگر کوئی امیر انسان مرا وہی انا للہ پڑھے۔ بھائی ہوتے کیا ہے؟ جب اس بات کی وجوہات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر اپنے آپ کو کیوں ایسا گھمنڈ میں لگتے ہو؟ پھر اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ تو سوچو اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم جائیں گے تو ہر برے کام سے وہ روکے گا، ہر بے حیائی سے روکے گا، ہر غلط کلام سے وہ روکے گا، ہر وہ برے کام سے روکے گا۔ تو پھر اس کام کے لیے ہم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ آج میں نے جو آپ کو مثال دی ہے، ایک انچ کا انگوٹھا کسی انسان کے انگوٹھے سے نہیں ملا، کسی انسان سے نہیں ملا۔ ہمارا گاؤں بہت دور ہے، آپ کا گاؤں کیا ہے؟ آپ ایک انسان پورے مل کر کے چلے جائیے ہمارے گاؤں میں، اور جا کر کے ہمارے گاؤں کے لوگوں کے انگوٹھے سے ذرا تھپ لگا کے دیکھیے، کیا ملتا ہے؟ نہیں ملے گا۔ یہاں سے چلے جائیے جاپان، چین، امریکہ اور کسی دیش سے چلے جائیے، دیکھیے جا کے ہمارے انگوٹھے سے کسی کا انگوٹھا مل رہا ہے کیا؟ نہیں مل پائے۔ ایک انگوٹھے کا فرق تو اللہ نے رکھا ہے، تم ایک لائن کو دوسرے لائن سے نہیں ملا سکتے، تم پھر اپنے چہرے کو دوسرے چہرے کے ساتھ کس طرح ملاتے؟ تم کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے اس لیے پیدا کیا، جب سب کچھ اللہ نے ہمیں کیا تو پھر ہم کیا دے رہے ہیں اللہ کو؟ کچھ تو دینا ہوگا، کچھ تو دینا ہوگا۔ اگر کسی شیخ کے پاس آپ جاتے ہیں، اس سے اگر کچھ لیتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں۔ اگر کوئی انسان آپ کو کسی مجبوری سے بچا لے، کسی مصیبت میں بچا لے، کسی وقت آپ پھنس جائیں بچا لے، اور پھنس جانے کے بعد آپ اس صورت میں دوسرے انسان کا جواب کیا دیتے ہیں؟ تمہارا شکریہ ہے کہ ہم تم کو کبھی نہیں بھولیں گے، تمہارا یہ احسان ہے ہم تم کو کبھی نہیں بھولیں گے، تمہاری یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے ہم تجھے حیات زندگی تک نہیں بھولیں گے۔ یہاں تک کہ بیٹے کو بول دیتا یہ انسان کیسا تھا۔ تو اس انسان کے بارے میں تو احسان چل رہا ہے، لیکن اللہ نے سارا کچھ دیا ہے، کیا احسان کیا؟ تم نے کیا شکریہ ادا کیا؟ کچھ نہیں، صرف اللہ نے یہی کہا کہ تم 5 وقت میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، تمہارے ہر برے کام کو ہو جائے۔ نبی کی بارگاہ میں ایک شخص تھا جو ہر وقت حضور کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، جمعہ بھی اور نمازیں بھی دیگر ساری نمازیں حضور کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لیکن بات دیکھیے تو پھر وہی مشکل کام جو برے کام تھے۔ تو کسی صحابی نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کیسا نمازی ہے؟ آپ کے ساتھ 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے اور پیچھے جا کے برے کاموں میں مشغول بھی ہوتا ہے۔ کہا صحابہ سے حضور نے، اے صحابی تم خاموش رہو، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، میں اس کو کوئی بات نہیں کہوں گا اور نہ ہی تانا دوں گا نہ تم اس کو تانا دو۔ نماز پڑھتا ہے، پڑھنے لوگ دیکھتے جاؤ، ایک دن پڑھا، 2 دن پڑھا، 2 ہفتہ پڑھا، 3 ہفتہ پڑھا، مہینہ پڑھا، 2 مہینہ پڑھا، پڑھتے پڑھتے جب لگ گئی نماز کی تو وہ سارے برے کام پیچھے رکھ گئے، سب برے کام ختم ہو گئے۔ زنا کرتا تھا، کسی برے کام میں مشغول ہوتا تھا، شراب پیتا تھا، کسی کو گالی دیتا تھا، سب کام ختم ہو گئے۔
گیا. وہی صحابی پھر حضور کی بارگاہ میں آیا, یا رسول اللہ یہ شخص ہم تک نماز بھی پڑھتا تھا, پیچھے برے کام بھی کرتے تھے, اب ایک چیز میں علت ہے کہ نماز پڑھتا ہے برے کام سے بچاؤ. تو قرآن کی آیت میں نے اس نے پڑھا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. قرآن یہی کہتا ہے کہ انسان کی نماز پڑھ تیرے تمام برے کام ختم ہو جائے گا. کون ختم کرے گا؟ ہم نہیں, کوئی دوسرا شخص نہیں, کوئی باپ بیٹا نہیں, کوئی گاؤں قریب کے رشتے دار نہیں, بلکہ قرآن بولتا ہے تمہاری نماز تمہارے ہر برے کام کو. نماز پڑھیں, آپ نماز پڑھیں. نماز کے لیے ایک جگہ نہیں, دو جگہ نہیں, دو جگہ نہیں, 400 جگہ نہیں, 600 جگہ نہیں, 700 جگہ نماز کے بارے میں صرف قرآن میں ہے. کہیں کا نماز پڑھو, کہیں کا نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, کہیں کا نماز کے لیے دوڑو, کہیں کا کاروبار کرو نماز میں دوڑو, کہیں کا مسجد کی طرف دوڑو. ہر جگہ آپ دیکھیے ہر بارے تک ہم کو مل سکتا. نماز کے بارے میں قرآن نے کتنی بار تاکید آئی, اور ہم کیا کرتے ہیں قرآن کے ماننے والے, ہم کیا کرتے ہیں داڑھی ٹوپی والے, ہم کیا کرتے ہیں اسلامی لباس والے, اور اپنے آپ کو ہر وقت مسلمان کہتے ہیں. تو بے نمازی مسلمان کیسے ہو سکتا, کیسے ہو سکتا؟ بے نمازی کے گھر میں کس طریقے سے برکت ہو سکتی ہے؟ آج مسلمان جتنا پریشان ہے اتنا دوسرے لوگ پریشان نہیں ہے. کس چیز پر؟ اولاد پر, کس چیز پر؟ کھانے پینے پر, کس چیز پر؟ گھر پر, کس چیز پر؟ اپنی کھیتی باڑی پر, کس چیز پر؟ اپنے آل اولاد کے لیے ہر وقت پریشان ہے. دوسرے لوگ پریشان نہیں. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, کہا کہ حضور میرے گھر میں جو ہے برکتیں نہیں ہوتی, تنگ دستی میں ہوں, ایک وقت کھاتا ہوں دوسرے وقت ملتا ہی نہیں, کیا کروں؟ دوڑے دوڑے آیا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں, کہا کہ حضور میرے ساتھ یہ باتیں ہیں, اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا جاؤ, کوئی تسبیح نہیں, کوئی وظیفہ نہیں, کوئی قرآن کی آیت نہیں, کچھ نہیں, اپنے گھر کو جاؤ, گھر کو جانے کے بعد ایک پردہ دو, اپنے گھر کے دروازے پہ لگا دو, گھر کے دروازے پہ لگا دو. گھر کے دروازے پہ لگا دیا, ایک دن گزرا, دوسرے دن اسے گھر میں جب کہ کھانے کا وقت, کھانے کا کچھ سامان نہیں تھا, میسر ہو گیا. تیسرے دن نہیں تھا, میسر ہو گیا. چوتھے دن نہیں تھا, میسر ہو گیا. اتنا کھانا آیا کہ اس کا جو کاروبار تھا بہت بھلا پھولا, اس کا جو کاروبار تھا بہت اچھا چل رہا تھا. اب دوسرے لوگ پریشان ہو گئے, اب تک غریبی کے عالم میں یہ پولیس میں محتاجی میں یہ اب تک تقسیم تھا, لیکن اب کیا ہو گیا؟ جب 10 دن گزر گیا, بھاگا بھاگا پھر غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا کہ حضور آپ نے نہ کوئی وظیفہ کیا, نہ قرآن کی آیت دی, نہ کچھ کیا, کچھ نہیں دیا. میں نے صرف پردہ لگایا. 10 دن میں جتنا کاروبار خراب ہوا ہے اتنا پوری زندگی میں ہمارا کاروبار بڑا ہوا. کہ صرف اس لیے کہ تمہارا گھر جو ہے وہ راستے میں پڑتا, اور بے نمازی کی گزر ادھر ہوتی تھی, اور بے نمازی کی نظر جو ہے تمہارے گھر کے دروازے پر آتی تھی. کوئی اسی وجہ سے تم کو غریبی تھی اور کبھی کاروبار میں پھلتا پھولتا نہیں تھا. اس وجہ سے بے نمازی کی نظر اتنی خراب ہے کہ کسی کے گھر کے دروازے پر پڑتا ہے تو اس کا گھر بنا ہوتا ہے. تمہاری نگاہوں کا یہ عالم ہے, اس گھر میں بے نمازی شخص ہے, کیا ہوگا؟ تو بے نمازی سے جو پریشان نہیں ہوں گے تو بھی کیا ہوگا؟ آج میں کہتا ہوں نماز پڑھو, گھر میں چلے جاؤ, نماز پڑھو, کاروبار چلے جاؤ. آج نماز پڑھو گے تو ہر برے کام سے بچاؤ گے, لیکن پڑھنے کو کوئی تیار نہیں. آئیے حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, پہلے تو وہ گناہ کیا چھوٹا نہیں, کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں, بڑا گناہ کیا. گناہ تو کا زنا تھا. زنا کا گناہ جو ہے قرآن میں اور حدیث پاک میں حرام تک آیا کہ زنا کرنا حرام ہے, اور زنا کے وقت ایسی بات بولنا کفر تک نہیں ہوگا. لیکن زنا اتنا بڑا کبیر گناہ ہے کہ گناہ کو کرنے کے بعد وہ نیا دھاگا لگا اور حضرت سیدنا علی کے اوپر کے بعد ہم سے گناہ ہو گیا. میرے اللہ کے رسول کے صحابی اور ہم سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا, ہم کیا کریں؟ جب یہ بات کہی تو حضرت سیدنا علی کے اوپر نے فرمایا کہ کیا جب گناہ کرے تھے کوئی دیکھا تھا؟ کوئی نہیں دیکھا. جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. کس طریقے سے تمہارے گناہ کو اللہ نے پوشیدہ رکھا, پردے میں رکھا, اسی طریقے سے پردے کے پیچھے جا کے تم توبہ کرو, اللہ تمہاری توبہ قبول کرے. لیکن گھر آیا مطمئن ہوا, دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ زنا کیا لیکن گناہ کے لیے توبہ کر لیں,
صبح اٹھ جائے گا، لیکن دنیا کی زندگی میں